ڈاکٹر صاحب کیونکہ آپ ہیڈ کرتے رہے ہیں پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کو، اور یہ ادارہ ہمارا پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن یہ انشور کرتا ہے ٹریننگ کو بھی، اور آپ کے ٹائم پہ بڑا خیر کا کام بھی ہوا، بڑے ریفارمز ہوئے. میں سر پوچھنا چاہوں گا یہ سوال سر اب میرا سوال ہے سر، لوگوں کا سوال تو ہے لیکن میرا واسطہ پڑتا رہا آپ کے ادارے میں جا کے پڑھانے کا. ہمارا جو سر پروفیسر ہے، اسسٹنٹ پروفیسر ہے، لیکچرار ہے، وہ ٹریننگ کو مانتا ہی نہیں ہے. وہ کہتا ہے جی میں نے پی ایچ ڈی کر لی ہے، اب مجھے کسی ٹرینر کی، کسی گیسٹ اسپیکر کی، کسی کتاب کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایون سر کسی ٹائم میں آپ سے پہلے کے وقت میں ہم مختلف طرح کے ایم او یوز کر کے سر آپ کے ادارے کے ساتھ ٹریننگ دیتے رہے سر، وہ آتے ہی نہیں تھے سر. یعنی تمام طرح کی فیسلٹیز دینے کے باوجود وہ انشور ہی نہیں کرتے تھے کہ ہم نے آنا. آپ سر کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پڑھنے والوں کو خود پڑھنا، سیکھنے والوں کا سیکھنا، سکھانے والوں کا سیکھنا، اور کہہ لیجئے علم پھیلانے والوں کا علم حاصل کرنا، اور آج کے جدید جو زمانے، آج کے جو چیلنج ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے دنیا ساری مان کے سر امریکہ میں اور کہہ لیجئے ترقی یافتہ ممالک میں ٹریننگ انڈسٹری کھڑی ہو گئی ہے سر. اور کتنے ادارے ہیں ایسے جو کہہ لیجئے چھوٹے چھوٹے سرٹیفکیٹس دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جی آپ یہ سرٹیفکیٹ لے لیجئے، یہ جاب حاضر ہے. ہمارا جو پڑھا لکھا ہے سر پی ایچ ڈی 4-4 ہزار بے روزگار سر اس وقت پھر رہا ہے، جو کہتا ہے کہ جی ہم ٹرینڈ ہیں، ہم قابل ہیں، لیکن نہ انہیں پڑھانا آتا ہے، نہ ڈیپتھ ہے، نہ سکلز ہیں. کیا کہیں گے سر، یہ کیوں نہیں ہو پاتا سر؟ اداروں کے باوجود ٹریننگ کیوں نہیں ملتی؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا. پھر سیکنڈلی کویسچن بڑا امپورٹنٹ ہے، اور میرا جو تجربہ ہے، ایکسپیرینس ہے، وہ مختلف ہے سر. کیونکہ میں نے بڑا ایک میسو فیکلٹی ڈیولپمنٹ پروگرام پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن میں شروع کیا، اور دنیا کی ہر اچھی یونیورسٹی، وہ ہارورڈ ہو، کیمبرج ہو، ایم آئی ٹی ہو، امپیریل کالج لنڈن، کوئی بھی آپ اٹھائیں، اس میں جنہوں نے لیڈ کیا 2 کمپوننٹ وہاں بہت ضروری ہیں. ایک ان کا ہر یونیورسٹی کا اپنا فیکلٹی ڈیولپمنٹ پروگرام بڑا زبردست ریگرس ہوگا. دوسرا کمپوننٹ ان کا ایک کنٹینیوس کریکولم ریویو ہے، یعنی ہر سال یا ہر 2 سال بعد ایک ریگرس کریکولم ریویو کی ایکسرسائز، اور دوسرا فیکلٹی ڈیولپمنٹ پروگرام. میں جب یونیورسٹی آف جھنگ کا وائس چانسلر تھا تو وہ چھوٹی سی یونیورسٹی، میں نے اس کو چلایا، تو میں نے وہاں فیکلٹی ڈیولپمنٹ پروگرام رکھا تھا. کوئی ٹیچر کلاس میں جا ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اس میں سے نہ گزرے. پھر جب میں یہاں آیا پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن میں، تو 1 سال میں 2500 ٹیچرز کو ہم نے اس میں سے گزارا. تو میرا تجربہ یہ ہے کہ ٹیچرز جو ہیں وہ بہت ہی ایمبیشس ہیں ٹریننگ لینے میں. یعنی میرے پاس مجھے ای میلز آتی رہیں، مجھے فیس بک کے میسج آتے تھے مختلف یونیورسٹیز کے ٹیچرز کے کہ پلیز ہمیں آپ کا یہ کورس آ رہا ہے، اس میں انکلوڈ کریں، ہم آنا چاہتے ہیں. ان کی میں یونیورسٹیز کے وی سیز کو کہتا تھا یار ان لوگوں کو بھیج دیں، تو وہ مائنڈ کر جاتے تھے کہ یہ آپ ہماری اٹانومی میں انٹرفیئر کر رہے ہیں، ہم تو جس کو چاہیں گے بھیجیں گے. تو لوگ آتے ہیں سر، اور بڑی خوشی سے آتے ہیں اور اپنے آپ کو امپروو کرنا چاہتے ہیں. چاہیے یہ کہ ہر یونیورسٹی کا اپنا فیکلٹی ڈیولپمنٹ پروگرام ہو، وہ اس کا اپنا بجٹ مختص کریں اور اس میں سے گزاریں. فیڈرل ایچ ای سی کا سر نہ ہی ہے، نیشنل ہائر ایجوکیشن کی اکیڈمی ہے جہاں وہ ٹریننگ امپارٹ کرتے ہیں. ہم نے جو 4-5 ٹیچنگ ایکسیلنس کے اوپر پیڈاگوجیکل سکلز، اینڈراگوجیکل سکلز، ان کے اوپر بھی ٹریننگس دی ہیں. ہم نے یوز آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جنریٹو ٹولز کے اوپر بھی ٹریننگس دی ہیں کہ ٹیچر ان کو کیسے یوز کرے گا. ہم نے پیٹنٹس کیسے فائل کرنے ہیں اس کے اوپر بھی ٹریننگز امپارٹ کی ہیں. وہ مختلف قسم کی ٹریننگز جو ہیں وہ ہم نے امپارٹ کی ہیں. ٹیچرز کی کوالٹی کو امپروو کرنے کے لیے جو آپ نے فرمایا، شاہ صاحب نے فرمایا، ہم نے ایک کنسلٹنٹ ہائر کر رکھی تھی جب اب تو میں نے ریزائن دے دیا، جن کا کام یہ تھا کہ وہ ٹیچر لائسنسنگ کے اوپر ایک پالیسی پہ بنا کے دیں پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کو، تاکہ اس کو امپلیمنٹ کر لیا جائے. جیسا کہ سندھ میں یہ اسکولوں میں ہو چکا ہے، یہاں پنجاب میں اس کے لیے ہم کرنے جا رہے تھے. تو ٹیچرز جو ہے نا سر، وہ اب آتے ہیں اور آنا چاہتے ہیں. مثلا ایک ٹریننگ ہم نے کی تھی یوز آف سافٹ ویئرس جو کہ ریسرچ میں یوز ہوتے ہیں، انووا سافٹ ویئر یوز ہوتا ہے، اس کے لیے ہم نے کہ متعدد ٹریننگس کی. میں یو ای ٹی میں آیا ہوں، میں نے یہاں ہاؤ ٹو فائل پیٹنٹس کی ٹریننگ شروع کر دی ہے. ٹریننگ نیڈز اسیسمنٹ ہم نے شروع کر دی. اور ایک اور کام جو میں نے یو ای ٹی میں کیا ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے یونیورسٹی کی تاریخ میں نہیں ہوا، اور جو دوسرے لوگوں کو بھی اگر مناسب سمجھیں تو فالو کریں. کوالٹی انہینسمنٹ سیل نے جو ہے نا وہ ہر سال اسٹوڈنٹ فیڈ بیک لیتا ہے سر ٹیچر کے بارے میں، اور اس کے 10-12 پیرامیٹرز ہیں.
اس کے کمیونیکیشن کے اسکلس کے بارے میں, اس کی نالج اپڈیشن کے بارے میں, اس کی وہ لیٹ آتا ہے کہ نہیں آتا, اس کے بہت سے سر وہ ہر ٹیچر کا ایک پرفارما, ہم نے ایک تھریش ہولڈ لیول رکھا ہے کہ اس لیول سے اگر ٹیچر نیچے ہے تو اس کو ڈین اور چیئر پرسن اپنے آفس میں چاہے کہ کب کے اوپر بلائے گا اور اس کو فیڈ بیک دے گا کہ آپ کا جو اس سیمسٹر کا فیڈ بیک ہے, جو ٹیچر جو آپ کو دیا گیا ہے یہ ہے آپ کے سامنے, آپ اس ڈائمینشن میں ویک ہیں, آپ اس کو امپروو کریں گے اگلے ٹائم. فیڈ بیک اچھی ہو بری ہو دونوں کیسز میں چائے پلائی جاتی نہیں, چائے تو ہر میں پلائی جاتی ہے, لیکن جب تھریش ہولڈ سے جہاں نیچے ہیں وہ مانیٹرنگ میں آئے گا اور اس کے اوپر ان کے ساتھ ڈسکشن ہوگی کہ آپ اس ڈائمینشن میں اسٹوڈنٹ نے آپ کو لو رینک کیا, اس کو آپ کو امپروو کرنا ہے اور اگلے سیمسٹر میں بیٹر رزلٹس کے ساتھ آنا ہے. یہ میں نے امپلیمنٹ کرا دیا ہے وہاں پہ. تو میرا تجربہ سر یہ ہے کہ ٹیچر چاہتے ہیں, بالکل چاہتے ہیں.